السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی طلباء خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پہلے دعائیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جی ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے آج ہم یہ بات پڑھیں گے کہ فعل کے اندر ماضی کا جو فعل ہوتا ہے عربی لینگویج میں، جیسا کہ ہم نے پڑھا وہ 3 حرفی ہوتا ہے عموماً، جیسا کہ ہم نے پڑھا کاتبہ، عبادہ، ذکارہ۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوگا کہ اس کے بعد ایک ناؤن آئے گا، وہ ناؤن اس فاعل ہوگا، اس فعل کا کرنے والا وہی ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر دفعہ کاتبہ کا یہی ترجمہ کریں اس نے لکھا، ذکارہ اس نے ذکر کیا، بلکہ اس فعل کے بعد جو لفظ ہوگا جسے ہم ناؤن کہیں گے، ورب کہیں گے، سبجیکٹ کہیں گے، ورب نہیں سوری، ناؤن کہیں گے، سبجیکٹ کہیں گے، وہی فاعل ہوگا اس کام کا جو پیچھے ورب گزرا ہوگا اس کا۔ ہم اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ میں آپ کی طرف وائٹ بورڈ شیئر کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ جی یہ دیکھیں، آپ حضرات کی طرف یہ وائٹ بورڈ شیئر ہوا۔
1 منٹ ویٹ. جی یہ دیکھیے طلباء، ہم نے ایک لفظ یہاں پہ لکھا، کتب. کتب اس کا ویسے ترجمہ بنتا ہے اس نے لکھا، لیکن بعض اوقات اس کے بعد ایک ناؤن ہوگا. کتب بکر، بکر نے لکھا. اچھا جی، اب ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے لکھا، اس کے بعد فوراً یہ جو ناؤن ہے یہی اس کا سبجیکٹ ہوگا، یہی اس کا فاعل ہوگا. یعنی بکر نے لکھا، تو اسے فاعل کہتے ہیں. ہر عربی کا وہ لفظ جو اس ویٹ پر آئے، فاعل کے وزن پر آئے، وہ کرنے والا ہوتا ہے اس کام کا. جیسے ذاکرن، ذکر کرنے والا شخص. عامل، عمل کرنے والا آدمی. فاعل، کوئی کام کرنے والا، کوئی بھی. تو یہ سٹرکچر یاد رکھیے گا. فاعل ڈوور کو کہتے ہیں عربی لینگویج میں، کسی بھی چیز کا وہ ہوگا. تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ اگر ہمیں فعل پاسٹ کے فوراً بعد ایک ہمیں ناؤن ملے جو کہ کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے، وہ پراپر ناؤن بھی ہو سکتا ہے، کامن ناؤن بھی ہو سکتا ہے. کتب حامد، حامد نے لکھا. یا پھر ہو سکتا ہے ذکر اور رجل، آدمی نے ذکر کیا. تو یہ جو اس کے بعد پیش والا لفظ آ رہا ہوگا یا دو پیش والا، ہم کہیں گے وہ کرنے والا ہے اس کام کو. ایک یہ رول ہو گیا. دوسرا یہ سمجھیے کہ جب کرنے والے جو نام ہیں وہ بعد میں تو آ ہی رہے ہیں جیسے یہاں پہ اس سٹرکچر میں، لیکن وہ یہ والا نام سنگل نہیں ہے، جمع ہے. یعنی میں یہاں لکھ دوں فار ایگزامپل کہ کتب رجال، لوگوں نے لکھا، کچھ بھی لکھا لوگوں نے. یہاں دیکھیے یہ ورب ہے، یہ اس کا سبجیکٹ ہے، یہ سبجیکٹو ناؤن ہے. یہ سنگل ہے کاتبہ، چونکہ آپ نے جو گردان پڑھی کاتبہ، کاتبہ، کاتبو، وہ تو جمع کے لیے ہے نا کاتبو. لیکن اصولی طور پہ یہاں کاتبو آنا چاہیے کیونکہ یہاں جمع ہے، تو ادھر بھی جمع آنا چاہیے، لیکن نہیں. یہ اصول پلے باندھ لیجئے کہ جب عربی لینگویج کا ورب شروع میں آئے اور اس کا جو سبجیکٹ کرنے والا بعد میں آئے، تو پھر یہ والا ورب جو ہے یہ ہمیشہ سنگل آتا ہے، کاتبہ کی شیپ میں آتا ہے، ادھر بے شک جمع ہی کیوں نہ آ رہا ہو. میں دوبارہ اس کو کسی دوسری مثال سے لکھتا ہوں. دیکھیے صاحب، عبد، یہ کسرہ غلط ہے، زبر ہی آئے گی. عبد مسلمون، مسلمانوں نے عبادت کی. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ کرنے والے زیادہ ہیں
لیکن میں نے فعل سنگل ہی لکھا ہے، آبادا، یوں نہیں لکھا آبادو مسلمون، یہ پھر نا ڈبل ہو جائے گا کام، بے فائدہ یہ چیز ہو جائے گی. اس لیے اگر ہم اس کو آبادو لکھتے ہیں تو پھر یہ انویلڈ ہو جائے گا، بالکل فضول قسم کا یہ لفظ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ہی فاعل آ گیا یہ جمع والا، پھر اس کو کیوں لکھا؟ لہٰذا جب یہ ناؤن واضح طور پہ نظر آ رہا ہو تو پھر شروع والا جو ورب ہے وہ سنگل ہی آئے گا، اگرچہ یہ جمع ہی کیوں نہ ہو. ابھی ہم اس کی ایک مشق پڑھیں گے، یہاں میں شیئر کروں گا آپ لوگوں سے اس کی ایکسرسائز، وہاں یہ بات واضح ہوگی. اچھا، یہ دوسرا رول ہوگا. تیسرا رول، اگر جو فاعل ہے، کرنے والے ہیں کسی کام کے، وہ شروع میں آ رہے ہیں اور ورب اس کے بعد آ رہا ہے، پہلے تھا ورب پہلے ہے اور کرنے والے بعد میں، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنے والے پہلے ہیں اور جو ورب ہے وہ بعد میں ہے. تو یہاں یہ اصول ہوگا کہ اگر فاعل ایک ہے تو فعل بھی ایک، فاعل دو ہیں تو فعل بھی دو طرح سے آئے گا، اور اگر فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع آئے گا. جیسا کہ آپ دیکھیے، الرجال، یہاں یہ دیکھیے الرجال جمع ہے، زیادہ لوگوں کو کہا جاتا ہے. اچھا، زیادہ لوگوں نے، اب میں یوں نہیں کہہ سکتا آبادہ، یہ غلط ہو جائے گا، یہ جمع ہے نا جی، یہ پلورل ہے، تو یہ ورب کو بھی میں آخر میں پلورل ہی لاؤں گا. یہاں لکھوں گا عبدو، لوگوں نے عبادت کی. تو اصول یہ ہے کہ اگر ناؤن شروع میں آ جائے اور ورب بعد میں آئے تو پھر ورب برابر ہوگا پہلے اپنے ناؤن کے، اور اگر پہلے ورب آ رہا ہے بعد میں ناؤن آ رہا ہے، اس کا کرنے والا آ رہا ہے، تو پھر یہ ہمیشہ ورب سنگل آئے گا. مزید مثالیں دیکھتے ہیں یہیں پر ہی، یہ سمجھنے یعنی مثالوں سے بات واضح ہوگی. دیکھیے، دو لوگوں نے ذکر کیا، رجلان ذکرا، ذکر سے ذکرا، کیونکہ یہاں پہ مرد حضرات جنہوں نے ذکر کیا وہ پہلے آ گئے. یہاں اگر تثنیہ ہے تو یہاں بھی تثنیہ لانا پڑے گا عربی لینگویج میں. اگلی مثال دیکھیے، پہلے کرنے والے لائیں گے، حامد، حامد و بکر، حامد اور بکر چلے گئے. چلے گئے عربی کے لیے آتا ہے لفظ ذہابا، تو ہم یہ ورب لگائیں گے ذہابا، تثنیہ والا، دو والا، کیونکہ پیچھے دو بندوں کی بات ہو رہی ہے، حامد اور بکر. حامد اور بکر چلے گئے، تو یہ الف ایکسٹرا ہم نے پڑھایا جو بتا رہا ہے کہ دو بندوں کی بات ہوئی ہے. لیکن اگر میں ذہابا کو شروع میں لے آؤں ادھر اور حامد اور بکر کو لے جاؤں ادھر، تو پھر جملے کا سنٹینس یوں ہوگا، یہ دیکھے گا میں کارنر پہ لکھ رہا ہوں، ذہب حامد و بکر. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے یہاں سنگل آ گیا. بس یہ رول یہاں آج اس کو اچھے سے سمجھیے، اس پر ہم پوری ایکسرسائز کریں گے آج.
ورب پہلے آ جائے اور کرنے والے بعد میں آئے تو ورب ہمیشہ ایک دو تین میں چینج نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی رہے گا، اور اگر کرنے والے پہلے ہیں ورب بعد میں ہے تو پھر مطابقت ضروری ہے ایک دو تین ہونے میں۔ اور مثالیں لیتے ہیں۔ نصر زید زید و ناصر وحامد۔ ناصر، زید اور حامد نے مدد کی، ناصر پھر بھی سنگل ہی آیا شروع میں، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر زید کو میں شروع میں لے آؤں، ناصر کو بھی شروع میں لے آؤں، حامد کو بھی شروع میں لے آؤں اور ناصرہ کو آخر میں لے جاؤں تو یہ ناصرو ہو جائے گا، زید و ناصر و حامد ناصرو۔ امید ہے یہ اصول سمجھ آ گیا ہوگا۔ بتائیے میسج کر کے مجھ کو۔ ہاں جی، میننگز کے اندر بس جمع والی بات آئے گی، بقیہ مفہوم تو وہی رہے گا۔ دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں، ہو سکتا ہے، کوئی مطلب میں فرق نہیں آئے گا، کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا، بس آپ بعض اوقات فاعل پہلے آ جاتا ہے، کبھی فعل پہلے آ جاتا ہے۔ ہاں، رجلان ذکرا۔ ٹھیک ہے جی، ہم اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے عربی لکھوں گا، انہوں نے کہا ہے کہ فراز بٹ صاحب نے کہ قرآن مجید میں ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، بڑی گہری بات ہے، تھوڑی سی میں بتا دیتا ہوں۔ جملے کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں عربی لینگویج میں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جب نام پہلے آئے اور فعل بعد میں آئے تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جب فعل پہلے آئے اور فاعل بعد میں آئے تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ دونوں جملے میں سے منطقی انداز میں اگر آپ دیکھیں گے تو منطقی انداز میں جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے نا، جو وہ سٹرونگ ہوتا ہے اپنی میننگز میں، اور جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ حدوث کا مطلب ہے عارضی ہونے پر دلالت کرتا ہے وہ، اور وہ اپنی بات میں زیادہ پختہ نہیں ہوتا ہے، عرب لوگ زیادہ اسم سے اسے شروع کرتے ہیں، یہ ایک فرق پڑتا ہے۔ بقیہ دونوں مطلب میں دونوں ٹھیک ہیں، سیم رہتے ہیں، کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے اس میں، اور یہ بھی بڑی ڈیپ بات ہے جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے، یعنی یہ فصاحت اور بلاغت اور وجاہت اور ملاحت میں اس کو سمجھا جاتا ہے جب آپ بلاغت پڑھتے ہیں عربی لینگویج کی۔ عربی لینگویج کی ایک مشہور کتاب ہے دروس البلاغہ، بہت اچھی کتاب ہے وہ۔ وہ درس نظامی علماء کو چوتھے سال میں پڑھائی جاتی ہے، فورتھ ایئر میں وہ کتاب، اس میں اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو آپ کا سوال ہے۔ ہم جہاں اس کی مثالیں شیئر کرتے ہیں آپ سے، لا الہ الا اللہ۔ یہاں میں آپ سے ان کی لکھوں گا عربی، آپ نے اردو ترجمہ کرنا ہے اس کا، اسی چیز کی پریکٹس کریں گے ہم۔
كتب نذير رسالة. ہاں، نذیر نے رسالہ لکھا، بالکل ٹھیک ہے، رسالہ مفعول ہے۔ آ، اس نے ایک عدد کوئی مخطوطہ لکھا، کوئی رسالہ ٹائپ کچھ بھی چھوٹی موٹی کوئی بات لکھی اس نے۔ بالکل اچھا، نذیر نے رسالہ لکھا، ٹھیک ہے۔ اب کاتبہ نذیر رسالتاً میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے، نذیر نے رسالہ لکھا، اب اس نے والی بات ختم ہو جائے گی۔ اس کا ترجمہ ہم کاتبہ کاتبہ کاتبو میں تب کرتے تھے جب اس کے بعد کوئی فاعل نہیں آ رہا ہوتا تھا، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ دوسری مثال ہم یہاں پہ یہ لکھیں گے، اچھے سے دیکھیے گا، میں نے ایک چیز اس میں سے آپ کو بتانی ہے، باقی آپ نے کرنا ترجمہ۔ تھوڑا سا لمبا جملہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو زیر زبر پتہ چل جائے۔ خرجت الام من المطبخ، خرجت الام من المطبخ۔ مطبخ نیا لفظ ہے یہاں پہ، مطبخ کچن کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز پکائی جاتی ہے۔ بالکل زبردست، کنزا اور روبا موسیٰ قاسم، بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، خراجت مؤنث ہے، خراجہ خراجہ خراجو خراجت، کیونکہ آگے الام جو ہے والدہ ماں جو ہے وہ کیونکہ فیمیل ہے، تو خراجت ورب کے اندر بھی تیز آ گئی، مؤنث کا سائن آ گیا اس میں بھی۔ ویل ڈن، نیکسٹ جملہ آ رہا ہے جی آپ کی طرف۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کو بھی تھوڑا سا میں لمبا بنا کر لکھوں گا جملے کو۔ الاختان الاختان قرأتان کتابان، اس میں ایک تو کتابن، سوری، اس میں ایک تو کسی نے غلطی بتانی، کیا غلطی ہے؟ اس میں غلطی کیا ہے، کوئی بتائے گا اس میں؟ ایک مسٹیک ہے اس میں۔ ہاں، قرأتان کے آخر میں جو نون آ رہا ہے نا وہ نہیں آئے گا۔ قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، یوں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو درست یوں ہوگا، الاختان قرأتا، یہ آ رہا ہے آپ کے پاس حمزہ یہاں پہ، قرأتا کتابن، اب ترجمہ کیجئے اس کا۔
ہاں، فہد محمد ویلڈن. دو بہنوں نے کتاب پڑھی. ٹو سسٹرز ریڈ اے بک. اب دیکھیے، ٹو سسٹر، دو بہنیں شروع میں آ گئی نا لفظ، تو قرأتا بھی تسنیہ ہو گیا، دو ہو گیا وہ بھی، قرأت نہیں رہا. تو یہ دیکھیں، کبھی کبھی یوں بھی آپ کو سنٹینس ملے گا قرآن میں، حدیث میں، یا عربی لینگویج میں کہیں بھی، کہ فاعل پہلے ہے تو فعل پھر اس کے مطابق آ رہا ہے. قرأتا آ گیا. قرأ پڑھنے کو کہتے ہیں جی، ریڈنگ کرنا. ویل ڈن، سبھی نے اچھا لکھا ہے، ماشاء اللہ، گریٹ ورک، گڈ. نیکسٹ جملہ آپ کی طرف آ رہا ہے. آپ ترجمہ کر لیں گے ایزی سے انشاءاللہ. ذهب الولد إلى المدرسة. جی، کیجئے ترجمہ. ولد اس سے مراد لڑکا ہے. نہ نہ، ذہب کہتے ہیں جانے کو. ایک توبہ عرفان، لڑکا مدرسے کی طرف جا رہا ہے، نوٹ پھر یہ ٹینس چینج ہو جائے گا. ابھی ہم پاسٹ کو ذکر کر رہے ہیں. لڑکا، ہاں، لڑکا اسکول کی طرف، مدرسے کی طرف چلا گیا. بہت اچھا. ذهب الولد، ٹھیک ہے. الہ اس میں حرف جار آیا، اس لیے ہم مدرسہ تی کے نیچے زیر پڑھیں گے، مدرسہ تی، الی المدرسہ تی. اب میرا سوال ہے یہاں پہ، لڑکے زیادہ ہیں جانے والے، تو ولد کو اگر ہم جمع یوز کریں، اولاد لکھیں، ولد کی جمع اولاد آتی، تو پھر یہ سنٹینس کیسے بنے گا عربی میں؟ یہاں آپ رائٹ کر کے سینڈ کیجئے. ذهب الأولاد إلى المدرسة. بالکل ٹھیک ہے، توبہ عرفان اینڈ عائشہ طاہر، ویل ڈن. ہم نے چونکہ فعل کو شروع میں لکھا ہے، فاعل بے شک جمع ہے لیکن بعد میں آ رہا ہے، اس لیے فعل سنگل آئے گا. ذهب الأولاد إلى المدرسة. ہاں، ذهب الأولاد، اولادو کے آخر میں واو نہیں آئے گی، دال پہ پیش آئے گی. إلى المدرسة. بالکل ٹھیک ہے، ویل ڈن. ہاں سعدیہ، گڈ. اچھا، اب یوں کریں، اگر میں الاولاد کے لفظ کو شروع میں لے آؤں تو کیسے ترجمہ ہوگا، کیسے عربی بنے گی، پھر بتائیے. ہاں بٹ دیکھیں، آپ ذہبہ کو سنگل ہی ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ اولاد جمع ہے، تو ذہبہ کو بھی جمع ہی لائے نا اب آپ. ہاں، الاولاد ذہبو، کیونکہ اولاد جمع ہے تو ذہبہ بھی جمع شیپ میں آئے گا. ذہبہ، ذہبہ، ذہبو. ٹھیک ہے نا جی، اس طرح. نیا لفظ، بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب
ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا. ٹھیک ہے، ہم نہ عملی ہے زبردست. یہ لیجیے. عربی بنانی ہے. ہاں بالکل، عربی سے انگلش. ٹھیک ہے. دی اسٹوڈنٹس انٹرڈ دی مسجد. ہاں، طلبہ مسجد میں داخل ہوئے. بالکل. دیکھیے الطلبہ تو چونکہ جمع تھا تو داخلو بھی میں نے جمع ہی لکھا. فی المسجد، مسجد میں. بالکل ٹھیک. زبردست، ماشاءاللہ. الطلبو داخلو. الطلباء یہ جمع آئے گی، جمع مکسر ہے یہ. اچھا، تھوڑا سا اور چینج. بالکل ٹھیک ہے. ایک چینج لاؤں گا اسی ٹینس کے اندر. اچھے سے آپ نے دیکھنا ہے، ترجمہ سمجھ کر کرنا ہے اس کا. جی پہلے اچھے سے پڑھ لیں اس کو. کیا تبدیلی ہے اس کے اور پچھلے ٹینس میں؟ یہاں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ 2. ہاں دیکھیے، ایک تبدیلی تو یہ ہوئی کہ طالبات جمع مؤنث آئی تو ہم نے اگلا فعل جو لایا وہ بھی جمع بھی لایا اور مؤنث بھی لایا. ہاں یوں نہیں ہم نے لکھا کہ الطالبات دخلوا فی المسجد. نو، دخلوا اگرچہ جمع تو ہے لیکن فیمیل نہیں ہے، اس کو پہلے فیمیل میں کنورٹ کریں گے. دخلنا، کیونکہ طالبات فیمیل ٹینس. نہیں ہم سب نہیں، صدف اجاز وہ ہوگا وہ نہیں ہے. یہ دخلنا ہوتا ہے، اس میں پھر فاعل لفظوں میں نہیں آئے گا، پھر ضمیر میں آئے گا، پروناؤن. دخلت دخلنا والا یہ ہے. الطالبات دخلنا چھٹا صیغہ ہے یہ. دخل دخلا دخلوا، دخلت دخلتا دخلنا. ہاں جی، یہ پاسٹ ہے. گڈ، ویل ڈن جی. ہاں جی بالکل ٹھیک. سی ایس سے. لا الہ الا اللہ. ہاں جی بالکل. خوب است. نیکسٹ. میں ایک جملہ لکھوں گا، آپ نے بتانا ہے وہ درست ہے یا غلط. یہ لیجیے. النساء جلسن على السرير.
کیا غلطی ہے اس میں؟ کوئی بتائے گا اگر غلط ہے تو؟ کیا غلطی ہے اس میں؟ فہد محمد بتائیے۔ پھر جلسنا کی غلطی ہے، جلسنا میرے خیال سے نہیں ہے، جلس تن نہ ہوگا، جلس آئی تھنک۔ جلستن تو سامنے بیٹھی ہوئی خواتین سے آپ کہتے ہیں جی ہاں، تو وہ جلسا جلسو۔ جلسنا، ہاں جلسنا ہوگا آئی ہاں تھنک، جلسنا۔ جلسنا، نون کو کھینچیں گے نہیں، بالکل ٹھیک۔ جلسنا، ٹھیک ہے جی۔ النساء جلسنا، خواتین بیٹھیں چارپائی پر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب سبھی سے یہ ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے، اسی لفظ کو آپ نے فعل پہلے لانا ہے اور خواتین کی بات بعد میں ہوگی، فعل پہلے فاعل بعد میں۔ تو یہ کیا چینجنگ ہوگی اس میں؟ لکھ کے سینڈ کیجئے۔ یعنی وہ نہیں، وہ بیٹھی خواتین چارپائی پہ، تو کیسے تبدیلی ہوگی اس کے اندر؟ سوچ کر آپ نے رائٹ کرنا ہے اس کا آنسر، یعنی فعل کو پہلے لانا ہے۔ بیٹھی خواتین چارپائی پر، ویل ڈن توبہ عرفان، ویری گڈ۔ جلست اب سنگل آئے گا اور فیمیل آئے گا کیونکہ آگے فیمیل کی بات ہے۔ فاعل جمع بے شک ہے لیکن شروع میں فعل آ رہا ہے، اس لیے فعل سنگل آئے گا۔ عروبہ خان، ویل ڈن۔ جلست النساء علی السریر، بالکل، ماشاء اللہ، خوب است، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ، زبردست۔ یہ بات، الحمدللہ۔ ایک اور میں لفظ نہیں، ہم یوں کریں گے کہ جلسن نساء نہیں کریں گے، جلسہ کے آخر میں تے لگائیں گے مؤنث والی، کیونکہ نساء فیمیل ہے نا، تو ورب بھی فیمیل کا لے کر آئیں گے۔ جلست النساء یا جلست النساء، نیا ورڈ آ رہا ہے جی۔ اس کا ترجمہ کیجئے۔ الاولاد قرأوا کتاب اللہ، توبہ عرفان، ویل، سب لڑکوں نے، ویل ڈن عائشہ اینڈ موسیٰ قاسم۔ ریسائٹس ناٹ، ریسائٹڈ، پاسٹ ہے نا جی۔ جی توبہ عرفان، ہاں ویل ڈن، ریسائٹڈ، ہاں۔ یہاں قرأوا کو جمع کیوں لایا ہوں میں؟ کیا وجہ ہے؟ ہاں، اولاد جمع اور وہ شروع میں آ گیا، اور اگر میں فعل کو شروع میں لاتا تو یوں لاتا، قرأ الاولاد کتاب اللہ۔ جی ہاں، جی ویل ڈن۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے سامنے ایپ اوپن کر لیں، موبائل ایپ کوئی بھی،
یا مصحف اوپن کر لیجئے اگر فزیکلی کرنا چاہیں تو، وہاں پہ اس رولز کو پکڑیں آپ، کہاں کہاں یہ اپلائی ہو رہا ہے نشاندہی کیجئے، اور یہاں سینڈ کرتے جائیں مثالیں۔ بالکل اپنے سامنے ایپس اوپن کر لیں یا پھر قرآن مجید اوپن کر لیں، جیسے بھی آپ کو جو بھی ورب مل رہا ہے اور اس کا فاعل مل رہا ہے آگے فوراً پیش آ رہی ہوگی اس کے اوپر، وہ یہاں شیئر کرتے جائیں۔ ہاں جی، سیکنڈ پرسن کے لیے بھی فیمیل اور میل کا رول چلے گا، کاتبہ سے کاتبت، یعنی کاتبہ کاتبہ، پھر کاتبت سے کاتبتا، بالکل یہی رول، دو فاعل ہوں گے، تثنیہ کا فعل آئے گا۔ یہ جو مثال دی ہے نا موسیٰ قاسم سیقول السفہاء، مثال تو ٹھیک ہے، بٹ یہ پریزنٹ کی مثال ہے، ابھی ہم نے پریزنٹ ٹینس نہیں پڑھا ہے تو سب نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن مثال پرفیکٹ ہے آپ کی، بالکل ٹھیک ہے۔ اوفو پاسٹ نہیں ہے بھائی، اوفو امپیریٹو سنٹینس ہے، حکمیہ جملہ ہے یہ، کہ تم پورا کرو، یہ نہیں ٹینس، یہاں نہیں چلے۔ جی صرف پاسٹ ٹینس کی مثال پیش کرنی ہے ابھی یہاں پر آپ لوگوں نے۔ اوحینا الیکا، یہ اس میں تو فاعل پروناؤن ہے نا جی، ہم نے تو اس فاعل کی بات کی جو پروناؤن نہ ہو بلکہ پراپر ناؤن بن رہا ہو، یہاں پروناؤن ہے اوحینا الیکا میں، یہ پاسٹ کی مثال تو ٹھیک ہے لیکن یہاں ناؤن نہیں ہے، پروناؤن نو۔ آپ شیئر کرتے جائیں، جو درست ہوا میں اس کی یہاں نشاندہی کروں گا۔ قالوا انا كنا ظالمین، بہتر ہے یہ مثال، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، چل جائے گی کسی قدر یہ مثال۔ اس میں چونکہ فعل ناقص بھی یوز ہوا، فعل ناقص ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے میں یہ ڈیٹیل میں مثال، سأل سائل، ہاں یہ بہتر مثال ہے، سورۃ المعارج 27واں سپارہ، نہیں 29واں۔ سأل سائل، پوچھا ایک سوال کرنے والے نے، سأل مینز آسکڈ، سائل سوال کرنے والا، کسی سوال کرنے والے نے پوچھا،
بہتر ہے، بہتر ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، نوٹ پراپر نہیں ہے، مثال یہ پاسٹ کی ہے، ٹھیک ہے، بٹ اس میں پروناؤنس یوز ہوئے، پراپر ناؤن نہیں یوز ہوا کوئی۔ نو۔ ٹھیک ہے ملیحہ، چلیں۔ فقال لصاحبہ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ مثال ٹھیک ہے بٹ اس میں وہ پراپر فیل نہیں آ رہا ہے، وما کننا غائبین، نہیں، یہ مثالیں نہیں بن رہی ہیں اس کی۔ ان مثل عیسی عند اللہ، ناٹ پراپر ایگزامپل۔ چلیں، یہ رول تو سمجھ آ گیا نا آپ کو، یہ بتائیے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ نور، نو، اللہ نور نون، یہ جملہ ہی اسمیہ ہے، اس میں فعل ہے ہی نہیں، ورب ہے ہی نہیں۔ اب میں کچھ اردو جملے لکھوں گا، بلکہ عربی ہی چلاتے ہیں مزید، ابھی آپ نے ان کے ترجمے کرنے ہوں گے۔ نہیں، عربی مشکل نہیں ہے، کنفیوزنگ نہیں ہے در حقیقت۔ ایک تو چونکہ آپ کے کی بورڈز کا مسئلہ ہے کچھ کا، اور پھر یہ ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں، یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں تھوڑا سا پیچیدہ ہونے میں۔ عربی لینگویج تو فطرت کے بہت قریب ہے۔ آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی، دیکھیے نا، ابھی تو ہم نے شروع کیے ہوئے، ہمیں 3-4 ہفتے ہی مشکل ہو رہے ہیں، تو اتنی جلدی پراپر طور پہ سمجھ آ جائے یہ بڑا مشکل ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے۔ اللہ نے آخر عربی لینگویج میں جو قرآن نازل کیا ہے وہ اسی لیے ہی کیا کہ قرآن مجید کی عربی بڑی فصیح اور بلیغ ہے۔ بہت شارٹ وے سے عربی سیکھنا ممکن نہیں ہے، اگرچہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان نہیں ہونا آپ حضرات نے۔ اچھا جی، ایک میں لفظ لکھ رہا ہوں، یعنی ایک سنٹینس لکھ رہا ہوں، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ جلست علی السریر، جلست علی السریر،
بالکل ٹھیک. میں بیٹھا چارپائی پر. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیجیے. جاءت بنتن. بنت لڑکی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. گڈ. بالکل صحیح. چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہم آگے بڑھیں گے بڑے جملوں کی طرف. آپ حضرات نے اپنی کوشش کی ہے، جو بھی جملے شیئر کیے تھے مجھ سے، وہ اچھی کوشش ہے. مطلب جتنے عرصہ ہو گیا ہم کو پڑھتے ہوئے، اس حساب سے آپ حضرات کی محنت صحیح طرف جا رہی ہے. پریشان نہیں ہونا ہے. ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی، تھوڑا سا میں ریپیٹ کر دوں پیچھے والی چیز، کہ ماں کے لگانے سے جملہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے؟ کوئی بتائے گا حل کے لگانے سے کیا فرق پڑتا تھا جملے پر؟ ہاں، کیا کے مطلب میں چلا جاتا تھا. بالکل. اور قد لگانے سے انڈیٹ. بالکل ٹھیک ہے. اعلیٰ. ایک جملہ آ رہا ہے جی، ریڈی ہو جائیے. حل ذکرت اللہ. اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ حل ذکرت اللہ. کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا؟ اس نے کا نہیں، کیا تم نے اللہ کا ذکر؟ ہاں، بالکل زبردست. ٹھیک ہے. اب ہم قرآن مجید کا میں ایک پیج آپ حضرات سے یہاں شیئر کرتا ہوں. آپ خود اس کا ترجمہ کریں گے اور آپ کر لیں گے. میں یہ بڑے انشاءاللہ وثوق اور امید سے کہتا ہوں یہ بات. میں یہاں شیئر کر رہا ہوں ایک جملہ. ویٹ کیجئے. ایک قرآن مجید کا ایک پیج شیئر کروں گا آپ حضرات سے. آپ اس کو اچھے سے، آپ کو جو جو جملہ اس میں سے سمجھ آتا جائے، آپ نے اس کے ان ٹکڑوں کے یہاں میرے ساتھ شیئر کرتے جانا ہے اپنے چیٹ میں. یہیں اوپن کر رہا ہوں، آپ کے سامنے آ جائے گا پیج. یہ پاسٹ ٹینس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کر رہے ہیں جی اس پیج پہ. آپ دیکھتے جائیے اس کو. اس کو دیکھیں آپ کون کون سا پکڑ رہے ہیں. جی عروبہ. ہاں جی، عربی جملہ جو آپ سیکھیں آپ نے اس کو یہاں رائٹ کر دینا، چاہے عربی میں چاہے اردو میں. مجھے پتہ چل جائے گا آپ نے کون سا اس میں سے کیا ہے. واہبہ. بالکل ٹھیک ہے، پاسٹ ہے. گفٹ کرنا کسی کو کوئی چیز.
قال کہا، ٹھیک ہے. انا ہاں، آئی ایم. پھر فعلت کا لفظ آ رہا ہے، میں نے کیا. اچھا یہ دیکھیں ایک لفظ اس میں آ رہا ہے ففررت. یہ ففررت کا جو 2 دفعہ فا ہے نا، یہ دراصل ایک اوریجنل فا ہے، اور جو ایک پہلا ہے اس سے فا، وہ پس کے معنی میں ہے. سو پس کے معنی میں. فرار تو فرار ہونا، بھاگنا، فرار ہو جانا. ٹھیک ہے جی. کوئی بتائے گا فرارتو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ففررتو. ہاں ففررتو، پس میں بھاگ گیا، میں وہاں سے چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے. یہاں مرسلین لفظ آ رہا ہے. مرسلین. مرسلین کی فی میل جمع کیا بنے گی؟ کوئی بتائے گا؟ مرسلانات. ہاں مرسلات آئے گا، مرسلات. بالکل ٹھیک ہے. کوئی بتائے گا صرف اس جملے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ قال فرعون. 22 میں. نہیں، 22 میں جو میم الف زبر ما یوز ہو رہا ہے نا، یہ وہ یوز ہو رہا ہے جو ما دینو کا والا ہے. ٹھیک ہے نا، سوال والا ہے. ہاں فرعون نے کہا، بالکل ٹھیک ہے جی. زبردست. ایک پہلی لائن کو آپ دیکھیں، اس کی پہلی لائن جو ہے جہاں اینڈ ہو رہی ہے وہاں پہ ایک واو لکھا ہوا ہے، اور وہ لفظ ہے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ٹھیک ہے موسیٰ قاسم، آپ نے اچھا لکھا. ہی واز کیوں؟ انت ہے، انت. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انت. ہاں یہاں کافر سے مراد ناشکرا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں کفر مراد نہیں ہے، یہاں ناشکری مراد ہے. فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم نے تمہاری پرورش کی، اتنا کچھ کیا، اور تم نے بندہ مارا یہاں سے اور چلے گئے، ناشکروں میں سے ہو گئے. یہاں کفر مراد نہیں ہے. عربی میں کفر کا لفظ ناشکری کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اعلیٰ. چلیے جی، ماشاء اللہ. اچھا جی، آج ہم اتنی کلاس ہی کریں گے کیونکہ آج میرا چھٹی کا ارادہ تھا، ضروری کام کی بنا پہ. میں نے ان سے ڈسکس کیا تھا محترم عبداللہ صاحب سے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ٹائم یہی رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس، اسی پہ ہی تھوڑے سے فی الحال اویلیبل ایزیلی ہو جاتے ہیں، تو چھٹی نہیں کریں گے اور اسی ٹائم پہ کریں گے. تو میں نے بریک بھی اس لیے بیچ میں نہیں کی تاکہ پہلے ہی پڑھ لیں ہم اس کو، جو بریک کا ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو. تو بقیہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. امید ہے کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہوں گی، کچھ آپ نے مزید لرن کیا ہوگا. چلیے جی، اپنا خیال رکھیے. اٹینڈنس مارک کرتے جائیے یہاں پہ. السلام علیکم.